اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ الانبیاء شروع کی تھی اور اس کی آیت نمبر 47 تک ہم نے تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت 48 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب تورات دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا دل لگی نہیں بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو ہاتھ کروں گا۔ چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ہم ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا نہیں بلکہ ان کے بڑے بت نے ہی یہ کچھ کیا ہوگا، لہٰذا انہی ٹوٹے ہوئے بتوں سے بھی پوچھ لو اگر بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو دل میں کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو۔ پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سرنگوں ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو۔ ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائے مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سورہ انبیاء کی شروع کی 47 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بے شمار دلائل پیش کیے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 48 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ سے مختصر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب تورات کی خصوصیات بتائیں کہ تورات بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ایک واضح نصیحت بھی تھی، اور اس پر انہی لوگوں نے عمل کیا جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے تھے۔
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی خصوصیات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، یہ بھی اسی کتاب کی طرح بابرکت اور نصیحت والی ہے، یہ بھی حق و باطل کو واضح کر دینے والی ہے، بلکہ اس کتاب قرآن میں سابقہ تمام آسمانی کتب کی خصوصیات اور خوبیاں موجود ہیں، اور ان سب کا خلاصہ بھی اس قرآن میں آ گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس قرآن میں انسان کی ہدایت سے متعلق ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا یہ قرآن فرقان بھی ہے، ضیاء اور نور بھی ہے، ذکر اور تذکرہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت اور باعث رحمت بھی ہے۔ پھر بھی اگر تم ایسی بابرکت کتاب کا انکار کرتے ہو تو پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو پچھلی قوموں کو ان کی کتابوں سے انکار کرنے پر ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پھر آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہوش مندی کا ہی تقاضا تھا کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو بے جان اور ساکت و صامت بتوں کے سامنے سجدہ ریز دیکھا تو فوراً دل میں سوچنے لگے کہ ان بے جان پتھروں کے سامنے جو نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، سجدہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی چیزوں کو سجدہ کرنا تو سراسر انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے۔ قوم کی اس انسانیت سوز حرکت پر وہ مدتوں دل ہی دل میں کڑتے اور نفرت کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے اپنی طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ سوال کر ہی ڈالا کہ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ کہ جن بے جان مورتیوں کے سامنے تم بیٹھ کر ان کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ اب اگر بتوں کے سامنے عبادت کرنے کا کوئی عملی فائدہ ہوتا یا ان کے پاس کوئی معقول جواب ہوتا تو قوم کے لوگ یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتا کر انہیں مطمئن کر دیتے، لیکن انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا اس بات کے سوا کوئی جواب میسر نہ آیا کہ چونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسے ہی کرتے پایا ہے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، لہٰذا ہم ان کی ہی اتباع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، کیونکہ اس پر پھر بھی سوال پیدا ہوتا تھا کہ تمہارے باپ دادوں کو ان کی پرستش سے کیا فائدہ ہوا تھا جو اب تم اس فائدہ کی توقع میں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ یہ دل لگی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں فی الواقع یہی کچھ سمجھتا ہوں کہ یہ پتھر کے بت جو اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ اور میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اپنے اس پروردگار کو سمجھتا ہوں جس نے ہم سب کو اور زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور ان پر پورے اختیار کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے، اور میں یہ بات محض وہم و گمان کی بنا پر نہیں بلکہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ باتوں سے تو اپنی گمراہی کو سمجھتے نہیں، اب انہیں کسی عملی تجربے سے سمجھائے بغیر چارہ نہیں، لہٰذا انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ جب یہ لوگ اپنے بتوں کے پاس سے غیر حاضر ہوئے تو پھر میں ان کی مشکل کشاؤں کی خوب خبر لوں گا۔ اب اتفاق کی بات کہ ان کے جشن نو روز یعنی قومی میلہ کا دن قریب آ گیا تو یہ سب لوگ اس میلے پر چلے گئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسا موقع میسر آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم سیارہ پرست تھی اور انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات کی انتہائی معتقد تھے۔ انہی سیاروں مثلاً سورج، چاند، زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ، زحل وغیرہ کی روحوں کی ایک مخصوص شکل انہوں نے متعین کر رکھی تھی، اور اسی شکل کے مجسمے بنائے جاتے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہوش مندی کی ابتدا میں پہلا تجربہ اپنی ذات پر کیا تھا اور دیکھا تھا کہ یہ سیارے، یہ چاند اور یہ سورج کیا میری زندگی پر کچھ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں، اور تجربہ سے انہیں یہی ثابت ہوا تھا کہ ایسی باتیں سب انسانی توہمات ہیں۔ اسی بنا پر قلبی یقین کے ساتھ وہ اپنی قوم سے مجادلہ اور مقابلہ پر اتر آئے تھے۔ ان لوگوں کا جشن نوروز اس دن ہوتا تھا جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا تھا، اور آج کل کے حساب سے یہ دن 1 اپریل کا بنتا ہے، اور یہی موسم بہار ہوتا ہے اور معتدل موسم ہوتا ہے۔
جشن نوروز پر جب سب لوگ جانے لگے تو پہلے اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھیں، پھر بت خانہ کو جانے لگے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میلے میں شمولیت کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی جیسے سیاروں کی چال دیکھ رہے ہوں، اور کہہ دیا کہ میں تو بیمار ہوں، لہٰذا مجھے ساتھ لے جا کر اپنے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو اور مجھے یہیں رہنے دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیاروں کی طرف نگاہ اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ ان کے اثرات پر یقین رکھتے تھے، بلکہ اس لیے دوڑائی تھی کہ آپ کی ستارہ پرست قوم آپ کے اس عذر کو معقول سمجھ لے۔ پھر جب وہ لوگ اپنے میلے پر چلے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی سنہری موقع تھا۔ آپ نے ایک کلہاڑا لیا، بت خانے کا دروازہ کھولا اور ان کے بتوں کو مار مار کر ان کے ٹکڑے کر دیے، البتہ سب سے بڑے والے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب کارستانی اس بڑے بت کی ہے۔ اور جب ان کی قوم واپس آئی اور آ کے انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ یقیناً یہ ابراہیم کا کام ہے جو اپنے خدا کا ذکر کرتا ہے اور ہمیں اپنے مذہب کی طرف بلاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کے متعلق سوالات کیے کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، اس کے گلے میں، اس کے کندھے پر یہ کلہاڑا ہے، یہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ ان کے اس جواب پر وہ لوگ دل ہی دل میں شرمسار تو ہوئے اور لاجواب بھی ہوئے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے بتا سکتا ہے، جبکہ یہ تو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہی یہ کچھ حرکت کر سکتا ہے، تو یہ کام کیسے کرے گا اور کیسے یہ سب بتائے گا؟ جس کے جواب میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، اپنے ناک کے اوپر سے ایک مکھی تک یہ ہٹا نہیں سکتا، تو یہ کیسے تمہارا معبود ہو گیا، تمہیں زندگی موت کیسے یہ دے سکتا ہے؟ لیکن ان کی قوم چونکہ ایک ہٹ دھرم قوم تھی، اس نے ان کے کسی بھی عذر کو قبول نہیں کیا اور ان کو آگ جلا کر اس میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس غرض کے لیے سرکاری سطح پر ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور ایک فلاخن کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ کہو تو آپ کی مدد کروں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا اپنے اللہ سے دعا ہی کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے یہی کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کی یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دے دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، بلکہ صرف اس حد تک ٹھنڈی ہو کہ سیدنا ابراہیم آگ کے درمیان صحیح و سالم رہ سکیں۔ یہ آگ جو کئی دنوں سے تپائی گئی تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی دن اس آگ میں رکھا گیا، مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ جو رسیاں آپ کی مشقیں باندھنے کے لیے استعمال کی گئیں وہ تو جل گئیں، مگر آپ کے جسم کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن کیا آرام اور راحت کے دن تھے جب میں آگ میں رہا تھا۔ آیت 71 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب، اس پر مزید ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا، نیز ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے،
اور نوح کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا، جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی، اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پر آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اتنا بڑا معجزہ سب نے دیکھ لیا، تو یہ واقعہ دیکھ کر صرف اور صرف سیدنا لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے یعنی سیدنا ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ جب قوم سے دشمنی ٹھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ شام کا علاقہ بابرکت اس لیے ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بہت زرخیز اور شاداب خطہ زمین ہے، اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ یہی خطہ 2000 سال تک انبیاء کا مسکن و مدفن رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا اسحاق عطا فرمائے۔ پھر سیدنا ابراہیم کے جیتے جی سیدنا اسحاق کے ہاں سیدنا یعقوب پیدا ہوئے، اور یہ تینوں نبی تھے۔ اور یہ تو واضح ہے کہ نبی اپنے دور کا صالح ترین فرد ہوتا ہے، اور ان سب انبیاء کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ ایسے ہی فرض تھی جیسے شریعت محمدیہ میں فرض کی گئی تھی۔ البتہ جزیات کا اختلاف ہوتا ہی رہا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بد کردار قوم کا قصہ ہم سے سورہ اعراف میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر آیات میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا مرکز تبلیغ عراق میں دریائے دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ تھا۔ آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، اور تاریخی انسانیت میں یہ پہلی قوم تھی جس نے بت پوجنا شروع کیے تھے۔ آپ کی قوم انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم واقع ہوئی تھی۔ آپ نے ان کے خلاف 950 سال جہاد کیا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کی اور آپ کے گنتی کے چند پیروکاروں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ آپ کے اتنے طویل عرصہ کے لیے صبر و برداشت کی داد دینا پڑتی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے نہایت مغموم لہجے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں ان لوگوں سے دب گیا ہوں، سو اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ اور ایک دفعہ ان کی ضد ہٹ دھرمی سے نہایت مایوس ہو کر آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، زمین پر کافروں کا کوئی بھی گھرانہ باقی نہ رہنے دے، کیونکہ جو اولاد یہ جنیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی، جس سے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اس وقت روئے زمین پر صرف یہی علاقہ انسانوں سے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا جس میں تمام کافر ڈوب کر مر گئے، اور سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی پر سوار کر کے بچا لیا۔ آیت 78 وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سجھا دیا، جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں، اور یہ تسخیر ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے داؤد کو تمہارے فائدے کے لیے زرع بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ نیز ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ شیطانوں کو بھی اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں موتی جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے۔
اب یہاں پر آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک جھگڑے کے متعلق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں کسی کی کھیتی کو رات کے وقت چرا کر اجاڑ کر گئی تھیں۔ کھیتی والے نے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے مدعی علیہ کو بلایا تو اس نے واقعہ کا اعتراف کر دیا۔ اب عذر انصاف و قانون پورا ہرجانہ بکریوں کے مالک پر پڑتا تھا، اور یہ اتفاق کی بات تھی کہ جتنا کھیتی کا نقصان ہوا تھا اس کی قیمت کے لگ بھگ بکریوں کی قیمت بنتی تھی۔ چنانچہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ سیدنا سلیمان بھی پاس موجود تھے۔ انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے، مگر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس بطور رہن ہوں گی۔ کھیتی والا ان کی پرورش بھی کرے اور ان سے دودھ اور اون وغیرہ کے فوائد بھی حاصل کرے، اور اس دوران بکریوں والا کھیتی کی نگہداشت کر کے اور اس کی آبپاشی کرے تاکہ وہ کھیتی اپنی پہلے والی حالت پر واپس آ جائے، اور جب کھیتی پہلی حالت پر آ جائے تو بکریاں والوں کو ان کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ اس فیصلے سے کھیتی والے کے نقصان کی بھی تلافی ہو جاتی تھی اور بکریوں والے کا بھی کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کو سیدنا داؤد نے بھی درست تسلیم کیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ یہی وہ فیصلہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سجھایا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنی بھی فہم و فراست عطا کی گئی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی، اور قوت فیصلہ اور علم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، حضرت سلیمان کو بھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی۔ اب دیکھیے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں ہی نبی تھے، اور دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بھی عطا کی تھی اور علم نبوت بھی دیا تھا۔ اس کے باوجود سیدنا داؤد سے فیصلہ میں اجتہادی غلطی ہو گئی، یعنی قاضی خواہ نہایت نیک نیتی سے فیصلہ کرے، اس سے اجتہادی غلطی ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ درست ہو تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر بتقاضۂ بشریت فیصلے میں غلطی ہو جائے تو بھی اس کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جائے۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی زبان ضد عام و خاص بن چکی تھی، اور لحن داؤدی کا لفظ محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی آواز اس قدر سریلی اور خوشگوار تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تو ساری دنیا مسحور ہو جاتی اور وجد میں آنے لگتی تھی، پہاڑوں میں گونج پیدا ہوتی اور یوں معلوم ہوتا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ حمد و ثنا کے گیت گا رہے ہیں۔ یہی حال طیور کا تھا، جہاں آپ حمد و ثنا کے گیت گاتے وہاں پرندے اکٹھے ہو جاتے اور آپ کے ہم نوا بن جاتے تھے، اور ان معنوں کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جو نہایت خوش الحان تھے اپنی سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کی آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک آپ کی تلاوت سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو سیدنا داؤد کی خوش الحانی کا ایک حصہ ملا ہے۔ آپ علیہ السلام کی خوش الحانی اور آپ کی تسبیحات میں پہاڑوں اور پرندوں کے ساتھ دینے کا ذکر سورہ سبا میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور سورہ سعد میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا ذکر آئے گا۔ آگے مزید آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت پر بھی پورا عبور دیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی ڈھلائی اور زرہ سازی کرتے تھے۔ زرہ سازی کے موجد سیدنا داؤد علیہ السلام ہی ہیں،
اور اس کی مزید تفصیل بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ سبا میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ پورے ماپ کی زرہیں بنائیں اور ان کی کڑیوں میں اندازے کے ساتھ جوڑ لگائیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور آپ جس طرح چاہتے اس کی زنجیریں بنا کر زرہیں تیار کر لیتے تھے، اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہے کے پگھلانے کا اور ڈھلائی کا کام سکھا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہی کے زمانے کو آئرن ایج کہا جاتا ہے۔ اس سے بیشتر جو لوہے سے تلواریں اور نیزے یا دوسری اشیاء بنائی جاتی تھیں، اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ لوہے کو آگ میں تپایا جاتا اور جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو جاتا تو اسے کوٹ کاٹ کر ایسی اشیاء تیار کر لی جاتی تھیں۔ لوہے کی ڈھلائی کے فن سے بھی اگرچہ چند ایک اقوام واقف ہو چکی تھیں، تاہم یہ سب کچھ صیغہ راز میں ہی رکھا جاتا تھا، اور جنگی اراض کے لیے لوہے کی زرہیں بنانے کا کام داؤد علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا۔ لڑائی کے دوران اپنی حفاظت کے لیے زرہ چونکہ ایک نہایت اہم ہتھیار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی آیتوں میں فرما دیا کہ کیا تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو کہ اس نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی نوع انسانی کو زرہ سازی کا فن سکھا دیا۔ واضح رہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی پر ہی گزر اوقات کرتے تھے۔ پھر آگے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا جو ہم نے پیچھے آیتوں میں ذکر پڑھا، بعد میں ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ تو یہ عطا ہوا تھا کہ تند و تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ وہ ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ آپ کی تابع فرمان رہتی، اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر صرف چند گھنٹوں یعنی 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تصریحات سے یہی کچھ ثابت ہے، اور اس کی ایک توجیہ جو عام طور پر مشہور ہے یہ کی گئی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا تخت بنوایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام چاہتے اس پر خود بھی اور آپ کے ساتھ آپ کے آیان سلطنت بھی بیٹھ جاتے، اور بھی جسے چاہتے اس پر بٹھا لیتے تھے۔ پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ اس تخت کو اٹھا لیتی، اور جب یہ تخت زمین سے خاصا بلند ہو جاتا تو آپ اپنے مطلوبہ مقام پر شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور جب آپ کو اترنا ہوتا تو آپ وہاں ہوا کو حکم دیتے تو وہ نرمی سے چلنے لگتی، اور جہاں آپ چاہتے وہاں اتر جاتے تھے۔ اس طرح جو کام آج کے ہوائی جہاز پیٹرول کے ذریعے کرتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام یہی کام ہوا سے لیا کرتے تھے، اور اس کی رفتار بھی تقریباً وہی ہوتی تھی جو آج کل کے ہوائی جہازوں کی ہوتی ہے۔ اس دور میں یہ ایک معجزہ تھا، مگر آج کے دور میں ایک عادی اور معمول کی چیز بن چکا ہے۔ اور اس سفر کی دوسری جو توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ سیدنا داؤد کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھا دیا تھا، اور آپ کے دور میں یہ کام آپ کی نگرانی میں وسیع پیمانے پر ہوتا تھا۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے دور میں لوہے اور تانبے کی مصنوعات نے خاصی ترقی کی تھی، اور آپ علیہ السلام ان کی وسیع پیمانے پر تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بحری بیڑے یمن سے شام اور شام سے یمن آتے جاتے تھے، اور چونکہ ہوا آپ کی تابع فرمان تھی لہٰذا یہ بیڑے برق رفتاری سے سفر کرتے اور 1 ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطانوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان بنا دیا گیا تھا، وہ نہ ان کی حکم عدولی کر سکتے تھے اور نہ ان کے ہاں سے بھاگ سکتے تھے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا، بلکہ شیطان ان کے تابع فرمان رہنے پر اس لیے مجبور تھے کہ ہم خود ان کے محافظ تھے، یعنی خود اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کا محافظ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کام پر مأمور کیا تھا۔